بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اور ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو فتویٰ کے مالک تھے۔ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعل، صاحب الوسادت، صاحب المتحرہ یعنی کہ جوتے والے، تکیے والے، وضو کے پانی والے، یہ القاب بھی انہی کے لیے ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر انہی کے سپرد رہتی تھی۔ حضور کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود کو بناؤں۔ حضور کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہو جس طرح سے قرآن اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے طریقہ کے موافق پڑھے۔ حضور پاک کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود جو حدیث تم سے بیان کریں اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت حضور پاک کے گھر میں تھی جیسی گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمرو شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود کے پاس رہا، میں نے کبھی ان کو حضور کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کبھی آ جاتی تھی۔ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئیں اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، یا اس کے قریب قریب تھا، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ بھائی اور بہنوں، یہ تھی ان حضرات صحابہ کرام کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود یہ کہ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل آئے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی انہی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔